ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دینے پر ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ منورہ جانے لگے تو بیت اللہ شریف کی چابی بردار عثمان بن طلحہ کو فرمایا تھا کہ اس بیت اللہ کو کھول دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اندر جا کر تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، مگر اس نے جواب دیا کہ میں نہیں کھولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی حسرت سے فرمایا، اچھا کیا تو واقعی نہیں کھولتا؟ اس دن کیا ہوگا جب میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں تو کھڑا ہوگا اور جہاں تم کھڑے ہو وہاں چابی لے کر میں کھڑا ہوں گا۔ اس نے آگے سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے ہاتھ میں چابی کیسے آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بنو شیبہ کا وہی بندہ چابی بردار تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، جب وہ آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چابی مجھے دے دو۔ اس نے چابی دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے لی تو آپ نے اسے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تم اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے اور جہاں اس وقت تم کھڑے ہو وہاں چابی لے کر میں کھڑا ہوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر بیت اللہ شریف کا تالا کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے، تالا لگایا تو اس وقت قریش کے مختلف قبائل کے لوگ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی ہمیں چابی بردار بنا دیا جائے۔ چنانچہ سب کی نظریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی ہمیں چابی دے دیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا لگایا اور آپ نے جس کافر سے چابی لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی کافر کے حوالے فرما دی اور فرمایا، تم اس چابی کو اپنے پاس رکھو، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ احسان فرمایا تو اس کافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ اس سے پتہ چلا انتقام لینے سے عزت ہرگز نہیں بڑھتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا، جس انسان کا اللہ کے ذمہ حق ہے اسے چاہیے وہ کھڑا ہو اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے ان کا اللہ تعالیٰ پہ حق ہوگا، یہی لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔